بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، اور وہ وقت بھی قابل ذکر ہے کہ جب مملکت الہیہ نے کہا اے عیسیٰ انی متوفی کا۔ یہ دیکھیں، یہ عیسیٰ سے ہم کلام ہے مملکت الہیہ، اور یہ اور بھی مقام آپ کو ملیں گے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 1 to 1 ملاقات ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی کوئی بیچ میں کوئی دوسرا رابطہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے کہ جب مملکت الہیہ نے کہا انی متوفی کا و رافع کا الیہ، کہ بے شک میں تم کو پورا پورا بدلہ دوں گا۔ متوفی کا تم کا پورا پورا بدلہ، وفا یا اس کا روٹ ہے جس کا معنی ہوتا ہے پورا پورا دینا، پورا پورا بدلہ دینا، پورا پورا معاملہ کرنا یا پورا پورا دے دینا۔ تو ان کو کہا کہ آپ کا پورا بدلہ ملے گا۔ و رافع کا، اور میں رفتیں دوں گا۔ رفع بلندی کو کہتے ہیں، بلند ہونا یا بلند مرتبہ پانا، کیونکہ عیسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کو بلند عہدہ ملنے والا ہے، بڑا عہدہ ملنے والا ہے الیہ، میری طرف سے۔ و رافع کا الیہ، اور میں اپنی طرف سے آپ کو ایک بلند عہدہ عطا کروں گا، بلندی عطا کروں گا۔ وہ مطہروں کا من الذین کفروا، اور میں شفاف کر دوں گا تم کو ان لوگوں سے جو انکار حق کرنے والے ہیں۔ انکار حق کرنے والوں سے تم کو مطہر کر دوں گا، شفاف کر دوں گا، وہ تیرے ارد گرد نہیں ہوں گے۔ وہ جاعل الذین اتبعوک کا، اور میں مقرر کر دوں گا ان لوگوں کو جو تیری پیروی کرنے والے ہیں، تیری پیروی کرنے والوں کو میں مقرر کر دوں گا فوق الذین کفروا، ان لوگوں کے اوپر جو انکار حق کرنے والے ہیں۔ انکار حق کرنے والوں پر میں ان لوگوں کو جو تیری پیروی کرنے والے ہیں ایسا، ان کو فوقیت دوں گا، ان کے اوپر مقرر کر دوں گا الی یوم القیامہ، قیام کے دور تک۔ یہ یہاں پر بڑی انہوں نے معنوی حوالے سے دھاندلی کی ہے کہ یہ عام طور پر اس کا معنی کرتے ہیں قیامت مرنے کے بعد جب تم دوبارہ اٹھ کھڑے۔ یار وہ مرنے کے بعد کا مسئلہ تو قرآن بیان ہی نہیں کرتا ہے۔ جب کوئی بھی شخصیت یا کوئی بھی ایسا بندہ جس کا مقدمہ بھی چل رہا ہو عدالت میں، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کا تو ختم ہو جاتی ہے بات، اس کے مقدمات بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ وہ لوگ عیسیٰ جو تیری پیروی میں، جو تیرے پیچھے چلنے والے ہیں، جو تیرے فالور ہیں، ان کو میں فوق کروں گا، بلند کروں گا، اوپر کروں گا ان لوگوں کو جو انکار حق کرنے والے ہیں۔ اور یہ قیام تک ہوگا، جب تک پورا قیام نہیں ہو جاتا معاشرے کے اندر جہاں پر تم یہ جد و جہد کر رہے ہو، تو جب تک وہ قیام نہیں ہو جاتا، قیام ہونے تک تم کو ان کے اوپر فوق رکھوں گا، وہ لوگ جو تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ یعنی کہ عیسیٰ کو خوشخبری یہ مل رہی ہے کہ ان کو ایک بلند عہدہ ملے گا، رافع ہوگا، اور وہ جو اس کے پیروکار ہیں، جو اس کے فالور ہیں، ان کو انکار حق کرنے والوں کے اوپر فوقیت دی جائے گی، ان کے اوپر مقرر کیا جائے گا، اور یہ قیام تک ہوگا، جب تک قیام نہیں ہوگا اس وقت تک یہ رہیں گے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر تمہارا رجوع کرنا جو ہے میری طرف، تو تمہارا رجوع کرنا تو میری طرف ہی ہے۔ فاحکم بینکم، پس تمہارے مابین فیصلہ کروں گا، فیما کنتم فیہ تختلفون، اس معاملات کے بارے میں جس کے معاملے میں تم اختلافات میں پڑے ہوئے تھے، جو اختلافی معاملات ہیں ان کے مابین فیصلہ کر دیا جائے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پس وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، فَأُعَذِّبُهُمْ، پس ان کو سزا ملے گی، عذاباً شدید، سزا بھی سخت قسم کی، فی الدنیا والآخرہ، موجودہ بھی، جو وہ موجودہ دور میں اور جو آنے والا دور ہے، دونوں کے اندر اس کو سزا سخت ہوگی۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی ان کا ناصر نہیں ہوگا، مددگار کرنے والا نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان کے اعمال صلاحیت بخش ہیں، وہ صلاحیت بخش کام کرنے والے ہیں، فَيُوَفِّيَهُمْ، پس ان کا پورا پورا بدلہ ملے گا، اجورہم، ان کے جو اجور ہیں، ان کا جو سٹرگل ہے، ان کی جو جدوجہد ہے، انہوں نے جو اجر کیا ہے، جو ان کا بدلہ بنتا ہے، تو وہ ان کا پورا پورا ملے گا۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور مملکت الہیہ تو نہیں پسند کرتی کن لوگوں کو؟ ظالمین، جو ظلم کریں، ظالموں کو مملکت الہیہ پسند نہیں کرتی۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات، یہ جو مذکورہ بالا ذالک اشارہ بعید ہے، ابھی جو پیچھے سارا بتایا گیا کہ ایسا ہوگا، تو ذالک نتلوہ علیک، یہ جو مذکورہ بالا آپ کے سامنے رکھا گیا، پیش کر دیا گیا، من الآیات، ان نشان راہ سے، من مانے سے، آیات نشان راہ، تو وہ نشان راہ تم پر پیش کر دیے گئے، نتلو، ہم نے تم پر، یہ دیکھیں پیچھے واحد کا صیغہ تھا، آگے جمع کا صیغہ آ گیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ پوری اسٹیٹ کے جو معاملات ہیں وہ ایک کے حوالے سے تو مملکت الہیہ، اور جب جمع کے صیغے آتے ہیں پھر اس کو نفاذ کرنے والے اور اس کا بندوبست کرنے والے۔ تو ذالک نتلوہ علیک من الآیات، اور یہ مذکورہ بالا جو ہم نے آپ کے سامنے نشان راہ رکھ دی ہیں، والذکر الحکیم، اور یہ نصیحت ہے حکیم، حکیم حکمہ بحکمت، یعنی کہ وہ نصیحت ہے جو لگام دیتی ہے قوموں کو، جو لوگوں کو پابند کر دیتی ہے۔ انا مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم،
یقیناً مثال جو ہے عیسیٰ کی عند اللہ مملکت الہیہ کے ہاں کا مثل آدم، جیسے کہ مثال ہے آدم کی۔ آدم اور عیسیٰ کی مثال کے بارے میں بتایا گیا اس کتاب کے حوالے سے کہ ان کی مثال ایک جیسی ہے، دونوں ایک طرح سے ہیں، عیسیٰ اور آدم۔ یہ آدم کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا آپ کو کہ آغاز میں جب ہم نے آدم کا واقعہ پڑھا، آدم اور ملائکہ کا، تو یہ وہ شخصیت ہے آدم، اس کو وہ ذہنیت اور وہ سوچ قرار دیا گیا کہ جو علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے کے بعد ایک بہترین نتائج پر پہنچتے ہیں اور آئندہ کے لیے لاحمل جو بناتے ہیں۔ تو ان آدم کے حوالے سے یہ پارلیمنٹ چلتی ہے۔ پارلیمنٹ کے اندر آدم ہوتا ہے کہ جو آنے والے دور کے معاملات کو سنبھالتا ہے، بلند اقدار قوانین بنانے والے، کیونکہ ان کے پاس علم ہوتا ہے، علم دیا گیا ان کو، اسماء اللہ۔ تو وہ ہم وہاں پر پڑھ چکے ہیں، دوبارہ آپ غور کریں کہ اسماء اللہ وہ بلند اقدار جو قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے جو بلندی کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی۔ اور یہ کیونکہ وہ آدم عام لوگوں میں سے نکلا ہے، عام لوگوں میں سے اس کی تربیت کی گئی ہے، اس کو علم دیا گیا ہے، اور یہ عیسیٰ بھی عام لوگوں میں سے ہے جس کا مقرر کیا گیا۔ تو اس لیے دونوں مثالوں کو سامنے رکھا گیا آپ کے۔ اِنَّ مَثَلَ عیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، یقیناً مثال جو ہے عیسیٰ کی وہ مملکت الہیہ کے ہاں ایسے ہی ہے جیسے آدم کو اخلاقی حوالے سے نوازا گیا۔ خلقہ من تراب، اس کو تخلیق کیا گیا من تراب، تراب سے، تراب مٹی کو کہتے ہیں، اور یہ مٹی میں رلے ہوئے، مٹی میں مطلب کہ چلنے والے، مٹی میں لتھڑے ہوئے، تو اس کو من تراب بنایا۔ یہ ہو کی ضمیر یہ مثال کے حوالے سے دی گئی ہے کہ وہ آدم جو تھا اور یہ جو عیسیٰ کی مثال آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے وہ ایک جیسی ہے کہ یہ عیسیٰ بھی جو ہے یہ بھی تراب تھا، یہ بھی تراب ہم گل کو بھی کہتے ہیں کہ جو ایک ہی معاشرے کے لوگ ہوں۔ تو یہ اپنے لوگ عام لوگوں کی طرح سے ایک آدمی تھا، جس طرح وہ مٹی میں رلے ہوئے تھے اس طرح ہی یہ بھی۔ ثم قال لہ کن فیکون، مگر جو مملکت الہیہ ہے جب کسی کو بنانے پر آتی ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر وہ لوگ جو اپنی مثل آپ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو وہ چن لیتی ہے، ان کو اللہ اللہ کر کے ان کی تربیت کر کے ان میں مزید نکھار پیدا کرتی ہے، اور یہ مملکت کے کام ہی ہوتے ہیں۔ تو ثم قال لہ کن فیکون، پھر ان سے کہا گیا یا ان کے لیے کہا گیا کون کہ اے ہو جاؤ، بن جاؤ، تخلیق کرو اس کی، فیکون، پس پھر وہ اخلاقی حوالے سے ان کی تربیت ہونی شروع ہو گئی اور پایا تکمیل تک پہنچ گئی۔ فیکون، پس پھر وہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ الحق من ربک، اور تیرے نظام ربوبیت کی طرف سے یہی حقیقت ہے۔ الحق من ربک، یہی حقیقت ہے تیرے نظام ربوبیت کے حوالے سے۔ فلا تکن من الممترین، پاس دیکھو تم نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں، کیونکہ لوگ پھر کہانیاں بنا لیتے ہیں اور کہانیاں کچھ کی کچھ نکلتی ہیں پھر۔ تو کہا کہ تم شک و شبہات میں نہ پڑنا، ایسا ہی ہوتا ہے معاملہ جب مملکت الہیہ بلڈ کرتی ہے انسانوں کو، تو پھر جو ان کے اندر زیادہ اپروچ والے بندے ہوتے ہیں، زیادہ ذہین جو دماغ چلانے والے یا اپنا دماغ استعمال کرنے والے، تو پھر ان کو مملکت الہیہ آگے لے کے آتی ہے اور ان میں نکھار پیدا کر کے ان کو آگے لے جاتی ہے۔ تو تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی چھو منتر ہو گیا یا چھو منتر کرنے سے وہ سارا کچھ آگے ہے، جیسے ہماری ذہنیت ہے لوگوں کی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک ہی کچھ ہو جاتا ہے۔ اچانک نہیں ہوتا، یہ ایک پوری اسٹرگل ہوتی ہے، اور اسٹرگل کے بعد پھر بندہ ایک مقام پر آتا ہے، ایک سوچ مطلب کہ اس کی پختہ ہوتی ہے۔ تو کہا کہ تم شکوک و شبہات میں نہ پڑنا، یہ تیرے نظام ربوبیت کا کمال ہے، یہ حقیقت وہ بیان کر رہی ہے۔ فمن حاجہ کا فی ہے، پس جو کوئی تیرے خلاف احتجاج کرے اس معاملے کے اندر جو پیش کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے معنی کچھ کا کچھ کیے ہوئے ہیں، یہ پورا جب آپ روایتی انداز میں اس کو دیکھیں گے تو یہ پوری کی پوری کہانی ہے۔ یہ 5-7 جو آیتیں ہیں، ان حوالے سے پوری مطلب کہ ایک کہانی لکھی ہوئی ہے کہ کس طرح سے وہ ہوا تھا اور کیا ہوا تھا، ان کو کیا کہا گیا، اور یہ سمپل سا ایک جو پورا واقعہ ہے اس کو پیش کیا جا رہا ہے آپ کے سامنے۔ فمن حاجہ کا فی ہے، پس جو کوئی اس کے بارے میں تمہارے خلاف احتجاج کرے، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ تمہارے پاس العلم آ گیا۔ العلم، علمی بات، جانکاری والی بات۔ علم کیا ہوتا ہے؟ جانکاری حاصل ہو جانا، کسی معاملے کے بارے میں پوری جانکاری جب آپ کو مل جائے تو آپ کے پاس، وہ عربی میں اگر بولے تو علم آ گیا، اگر اپنی زبان میں بولے کہ جانکاری آ گئی آپ کے پاس۔ تمہارے پاس پوری جانکاری آ جانے کے بعد اگر کوئی تمہارے خلاف احتجاج کرتا ہے تو فقل، پاس پھر ان سے کہیے، آپ اعلان کر دیجئے، تعالوا ندعو ابنانا و ابناکم، کہ آؤ ہم اپنے جانشینوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جانشینوں کو لے آؤ۔ یعنی کہ ہم جو تربیت کر رہے ہیں، ہم جو سوچ رکھتے ہیں، ہم جو یہ آگے بڑھنے کے معاملات جو ملے ہیں مملکت الہیہ سے اور انہوں نے ان میں نکھار پیدا کیا ہے، تو پھر جو کوئی بھی تمہارے خلاف احتجاج کرتا ہے ان سے کہو کہ آؤ، تعالو، آؤ، نہ دو ابنانا و ابناکم، کہ ہم اپنے جانشین لاتے ہیں، تم اپنے جانشین لے آؤ، ونسانا و نساکم، ہم اپنی عوام لے آتے ہیں، تم اپنی عوام لے آؤ،
عوامی حوالے، کیونکہ جب کسی جگہ پر کسی معاملے کے حوالے سے جب لوگوں کی تربیت ہونی شروع ہو جائے تو لوگوں کے ذہن ہی بدل جاتے ہیں۔ یہ نصاب مینس عوام اور ابنا وہ جو ان کے جانشین ہوتے ہیں، تو جن کے جانشین ہوتے ہیں، جن کے فالوور ہوتے ہیں، وہ آنے والے، تو ان کی ذہنیت جو ہے وہ کافی بدل چکی ہوتی ہے اپنے لیڈر کے حوالے سے۔ تو اس لیے لیڈر کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو کہو کہ تم اپنے جانشین لاؤ، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا تربیت کر دی اپنے اور اپنے عوام کے حوالے سے۔ تو جو ان کی عوام ہوتی ہے وہ بھی بدل جاتے ہیں، اور جو ان کے جانشین ہوتے ہیں وہ بھی چینج ہوئے ہوتے ہیں، ان کے بھی ذہن آئینی حوالے سے پختہ بھی ہوتے ہیں اور چینج بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ آپ سے کچھ کہتے ہیں تو پھر ان کو کہو کہ اپنے جانشینوں کو لاؤ، ہم اپنے جانشینوں کو لاتے ہیں۔ ونسانا ونساگم، اور تم اپنی عوام کے حوالے سے بات کرو، ان کو لے آؤ، دیکھ لو، اور ہم اپنے عوام کو لاتے ہیں۔ وانفسنا وانفسکم، اور تم اپنی نفسیات دیکھ لو، تم اپنی نفسیات کے ساتھ آؤ، ہم اپنی نفسیات کے ساتھ آتے ہیں۔ نفسیات یہ سوچ، یہ جو انسان کی سوچ ہوتی ہے یہی نفسیات ہوتی ہے اس کی، کہ تم اپنی نفسیات کے ساتھ آؤ، ہم اپنی نفسیات کے ساتھ آتے ہیں۔ ثم نبتہل، پھر ہم نبتہل، یہ نبتہل جو ہے یہ مضارع جمع متکلم کا صیغہ ہے، اور بہلا اس کا روٹ ہے، بے ہیلام بہلا۔ بہلا اس کو اس کی رائے اور ارادے میں آزاد چھوڑ دیا۔ یہ معنوں میں سے ہیں کہ کسی کو سوچ و فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے، یا اپنی تھاٹ کے لیے آزاد چھوڑ دینا، گفتگو کرنا، اور گفتگو کرنے کے بعد اس کو آزاد چھوڑ دینا کہ ذرا سوچو تم۔ تو جو حقیقی بات ہوتی ہے، جو اصل بات ہوتی ہے، وہ پھر سمجھ آئی جاتی ہے بندے کو، جب کھلے ذہن سے علیحدہ ہو کر سوچتا ہے وہ، تو اس کو سمجھ آئی جاتی ہے کہ میں غلط ہوں یا دوسرا غلط ہے۔ تو کہا کہ یہ سارے معاملات ہوں گے ثم نبتہل، پھر ہم آزاد چھوڑ دیں سوچ و فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے۔ تو جب آزاد چھوڑ دیں گے فنجعل، پاس پھر ہم بنائیں لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ لعنت جس کو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، وہ جو رحمت سے دور کر دیا جائے، اس کو یہ لعنت کا معنی ہوتا ہے۔ اور یہاں پر کیونکہ لعنت اللہ ہے، مملکت الہیہ کی رحمت سے دور کر دیں، پھر ہم فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مملکت الہیہ کی رحمت سے دور کر دیں کن پر؟ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں۔ کذب سے ہے جھوٹ بولنا یا جھوٹی بات بتانا یا غلط خبر دینا، تو ان پر پھر ہم ان کے لیے ہم مملکت الہیہ کی رحمت سے دوری کر دیں، ان کو دور کر دیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، قصص الحق، یقیناً یہ جو پھر قصہ بیان کر دیا ہے، یہ جو پوری ایک سٹوری آپ کے سامنے رکھ دی ہے، یہی حقیقت ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اور دیکھو آئین کے حوالے سے کوئی حاکم ہے ہی نہیں ہے۔ وما من الہ، اور کوئی ہی نہیں ہے حاکم کے حوالے سے، کوئی حاکم نہیں ہے الا اللہ، سوائے آئین کے۔ وہ جو آئین آپ کو دیا گیا ہے یا جو آپ کے سامنے آئین رکھا گیا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کی حاکمیت نہیں، کوئی شخصیت کی بات ہی نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے اندر یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ آئین کی حاکمیت چاہتے ہیں لوگ، اور اگر واقعی وہ آئین کی حاکمیت چاہتے ہیں تو ملک کے اندر امن قائم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اپنے خواہشات کی یا اپنے جو مختلف قسم کی سوچ ہے، ان کی نظریات ہیں، اگر ادھر جائیں گے تو پھر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ تو وما من الہ، اور بتا دیا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی حاکم نہیں ہے الا اللہ، سوائے اس آئین کے، آئین کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً آئین جو ہے البتہ وہ تو غالب اور حکمت والا، لگام دینے والا ہے۔ آئین ہی غلبہ دیتا ہے اور آئین ہی لگام دیتا ہے قوم کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر یہ ساری بات سمجھ جانے کے وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، پس پھر مملکت الہیہ تو جاننے والی ہے فساد کرنے والوں کے بارے میں، فساد کرنے بالمفسدین، مفسدین کے بارے میں وہ جانتی ہے، بے حرف جر ہے، بالمفسدین آ گیا کہ وہ جو فساد کرنے والے لوگ ہیں ان کے بارے میں مملکت الہیہ پھر جانتی ہے، کہ کیونکہ وہ آئین کا انکار کریں گے، اور مملکت الہیہ اس آئین کا نفاذ کے لیے جدوجہد میں ہے، تو وہ جو فساد کرنے والے کے بارے میں پھر اس کو علم ہوتا ہے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کتاب والو، اہل کتاب عام طور پر اس کا معنی کتاب ہی کر دیا، کتاب کتابہ قانون، کہ وہ لوگ جو کسی قانون اور ضابطے کے، جو لکھی ہوئی کسی چیز کے بارے میں اس کی پیروی کے پیچھے چلنے کے دعوے دار ہیں، تو ایسے دعوے داروں کو جو کتاب کی اہلیت رکھتے ہیں، اہل کتاب اہلیت رکھنے والے کسی ضابطے کی، تو آپ ایسے سب کے لیے اعلان کر دیجئے، یہ قول یا اہل الکتاب، آپ کہیے کہ اے وہ لوگوں جو ضابطے کی اہلیت رکھتے ہو، کسی ضابطے کو ماننے کا دعویٰ ہے تمہارا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تو آؤ پھر اس کلمے کی طرف، اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے مابین یکساں ہے،
ایک یکساں بات کی طرف آ جاؤ، جو دونوں کے مابین، جو دونوں جس قانون کو مانتے ہیں اس قانون پر آ جاؤ۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ بڑی سمجھنے والی ہے، اور یہ کتاب نے ایک بہت بڑا دعویٰ کیا ہے، اور اس اتنے بڑے دعوے کے اندر بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ جب آپ کسی بھی آئین کے حوالے سے جو چل رہے ہو، تو آئین کے حوالے سے چلنے والوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے، ان کو دعوت دی جا رہی ہے جو اہلیت رکھتے ہیں اس ضابطے کی، کتاب کی، جو جس کتاب کے حوالے سے جو کام کر رہے ہیں ان سب کو آپ دعوت دینی ہے۔ آپ کو یہ کتاب ایک گر بتا رہی ہے انسانوں کو اکٹھا کرنے کا، انسانوں کو ایک کھونٹے پر باندھنے کا، کہ ایک کھونٹے سے بند جائے سارے کے سارے، اور کھلا چیلنج ہے، بہت سمجھنے والی بات ہے یہ۔ کل یا اہل الکتاب، آپ کتاب کی اہلیت رکھنے والوں کو کہہ دو، اعلان کر دو ان کے سامنے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ اس کلمے کی طرف آ جاؤ، اس بات کی طرف آ جاؤ، وہ بات جو تمہارے اور ہمارے مابین یکساں ہے، ایک ہی بات ہے، جو تمہارے اور ہمارے مابین ایک ہی بات ہے، تو اس پر آؤ نا۔ پھر اس یکساں بات پر جب آ گئے ہو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نہ بدو، پھر ہم نا محکومیت اختیار کریں۔ اب محکوم کو کہتے ہیں وہ جو کسی ضابطے کا فالور ہو جائے اور اس ضابطے کے پیچھے کھڑا ہو جائے کہ اس کے پیچھے چلیں گے۔ تو جب ہم ایک یکساں کسی ضابطے کے اوپر آ گئے ہیں تو پھر اللہ نعبد الا اللہ، پھر ہم نا محکومیت اختیار کریں سوائے آئین کے، اس آئین کے جو تمہارے اور ہمارے۔ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس کا معنی جو ہے نا صحیح نہیں کیا گیا ہے۔ جب آپ نے سمجھ لیا کہ اللہ آئین ہے، تو اب آئین وہ چیز بنے گی جو تمہارے اور ان کے مابین یکساں بات پر اتفاق ہو گیا ہے، تو جو یکساں بات ہے وہ تمہارا آئین ہے۔ پھر اب اس آئین کے تحت ساری چیزیں آئیں گی، کیونکہ جو بھی آپ نے پھر آگے قانون سازی کرنی ہے اس آئین کے متحد کرنی ہے، کیونکہ اتفاق ہو گیا آپ کا، کیونکہ کہہ دیا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، کہ جو اتفاقی معاملات ہیں، جو اتفاقی قانون سازی ہو گئی ہے معاشرے کے اندر رہنے کے لیے، معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے، تو اب اس کی پیروی ہوگی۔ اللہ نعبد الا اللہ، جس چیز پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، اب ہم اس آئین کے علاوہ کسی اور چیز کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور مزید وضاحت کر دی، ولا نشرک بہ، اور ہم اس کے ساتھ کوئی شراکت داری نہیں کریں گے۔ جس چیز پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے اس آئین کے حوالے سے، یہ بہی بات کی ضمیر ہے کہ جس ایک آئین پر ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، اب اس ایک آئین کے ساتھ کوئی شراکت داری نہیں ہے، ہم اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اس کو من و ان ماننا ہے اور اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے ساتھ شراکت نہیں ہے کوئی شیئن، کسی شے کے معاملے میں بھی کوئی شے بھی اس کے اندر پھر اب شراکت داری کے معاملے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور نہ ہی ہم پھر پکڑیں گے اپنے میں سے بعض کو بعض ارباب اختیار، یعنی کہ اختیارات پھر کسی شخصیت کے پاس نہیں جائیں گے۔ یہ بڑے غور کرنے والی آیت ہے کہ آپ پوری دنیا کو ایک مقام پر اکٹھا کرنا چاہتے ہو، پورے انسانوں کو ایک کھونٹے سے باندھنا چاہتے ہو، تو پھر یہ جو تم نے چیلنج دیا ان کو کہ ایک ضابطے کے اوپر آ جائیں جو اتفاقی ہمارا معاملہ ہے، ون کیا وہ آئین جس کے بارے میں تم بھی وہی کہہ رہے ہو اور ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں، ہم بھی وہی عمل کر رہے ہیں اور تم بھی، تو پھر ان اتفاقی معاملات کے اوپر ہم اس کی محکومیت کریں گے، وہ آئین ہوگا ہمارا، اور ہم اس کے ساتھ کوئی شراکت نہیں کریں گے کسی شے کے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا، اور ہم اپنے کسی بھی ارباب اختیار میں سے بعض کو رب مقرر نہیں کریں گے کہ یہ ہماری پالنہاری کا نظام چلائے گا، یہ ہمارا نظام ربوبیت مقرر کرے گا، نظام ربوبیت کے حوالے میں یہ فیصلے کرے گا۔ تو ہم نہیں پھر یہ کر سکتے۔ جب وہ آئین ہمارے سامنے آ گیا ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے حوالے سے کسی کو بھی نظام ربوبیت کا باختیار نہیں بنا سکتے۔ من دون اللہ، ساتھ ہی بتا دیا مملکت الہیہ کے آئین کے علاوہ، یا اس آئین کے علاوہ جس پر ہمارا اتفاق ہو گیا، کیونکہ جس پر اتفاق ہو گیا وہی مملکت الہیہ ہے نا۔ اب اس آئین کے علاوہ ہم کسی کو پھر ارباب اختیار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ربوبیت کا یا رب کے حوالے سے اوپر مقرر ہو جائے۔ اوپر جو مقرر ہونے والا ہے وہ آئین ہی ہوگا۔ تو ہم بعض کو ارباب اختیار بنانے سے باز رہیں گے، یہ نہیں کریں گے۔ من دون اللہ، جو آئین کے علاوہ کوئی بات ہوگی، آئین کے علاوہ ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے کہ وہ فیصلے کرے، اب آئین فیصلے کرے گا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر وہ منہ پھیر لیں، فَقُولُوا اشْهَدُوا، پس تم پھر اعلان کر دو، اگر وہ اس بات سے پھر جائیں۔ دیکھو نا، ایک آئین کے اوپر ان کو دعوت دی گئی ہے کہ جو ہمارے اور تمہارے مابین یکساں ہیں اس پر ہم بات کریں گے، اور وہ ہمارا آئین ہوگا، وہ ہمارا آئین ہوگا یا ہمارا اللہ ہوگا۔
کیونکہ اللہ کا معنی اردو میں سمجھ نہیں آتا ہے، کیونکہ جس اللہ کی بات یہ پوری دنیا کے لوگ کر رہے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو کائنات ایک انداز سے چل رہی ہے، مشاہدہ بھی کر رہے ہیں آپ، یہ بے لگام نہیں چل رہی ہے، اس کے ایک قانونی تقاضے ہیں، جب پورے ہو جاتے ہیں پھر تباہی بھی آتی ہے اور فائدے بھی ملتے ہیں، دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ تباہی بھی جو آتی ہے تو یہ بھی ہمارے آپس کے معاملات ہوتے ہیں کہ انسان سے دست و گریباں ہیں، اور انہوں نے اسی زمین سے وہ آتشی مادے نکال کر ان کو پھیلا دیا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر پھینکتے ہیں، تو یہی نقصان کر رہے ہیں نا، کوئی خود ہی تو نہیں ہو رہا۔ اور جب قدرت کے حوالے سے نیچے سے کوئی زلزلے اور یہ وہ آتے ہیں تو اس پر بھی کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ بھی ایک قدرتی انداز سے ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر الزام نہیں دھرا جا سکتا۔ لیکن جو الزام دھرا جا سکتا ہے وہ ان کے اپنے کرتوت کے حوالے سے، اور پھر یہ آپس کے اندر جو یہ ایک مثال جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ کرونا کی، ابھی ایک کہہ رہا ہے کہ اس نے یہ بنایا ہے اور اس نے یہ ہمارے اوپر کیا ہے، اور پھر اس نے اس کے اوپر کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ کرونا بھی جو ایک یہ آفت انہوں نے بنائی ہے خود ہی، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو معلومات ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہہ بھی رہے ہیں اور ایک دوسرے سے چھپ بھی رہے ہیں کہ ہم پر الزام نہ آ جائے، اور اس سے تباہی بھی ہو رہی ہے، لاکھوں افراد جو ہیں اس سے لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے جو ہمیں دی جا رہی ہے یہ انسانوں کی مطلب کہ بڑی قدیم حوالے سے چلی آ رہی ہے یہ کتاب، اور اس نے نچوڑ نکالے ہوئے ہیں ہر چیز کے، اور یہ بھی ایک نچوڑ ہے کہ ان کو بلایا جا رہا ہے کہ آ جاؤ ایک اس پر آ جائیں، ایک نقطے پر اکٹھے ہو جائیں، اور نقطہ بھی وہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، لیکن یہ ایک نقطے پر بھی آنا نہیں چاہتے ہیں، اور اس کے لیے کوشش تو ہونی چاہیے، جدوجہد تو ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں اگر سمجھ آ گئی اس بات کی تو پھر ایک نقطے پر لانے کے لیے یہ پوجا پاٹ والا مسئلہ تو پوری دنیا کا اپنا اپنا علیحدہ علیحدہ ہے نا، اس پر تو کبھی اتفاق نہیں ہو سکتا۔ جو ہمارے باپ دادا کی پوتھی ہیں، جو ہمارے باپ دادا کے رسم و رواج ہیں، ان پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اتفاق ہوگا۔ یہ تو آپ ذہن سے نکال دیں کہ ایسی باتوں پر اتفاق ہوگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ادھر منہ کیا ہوا ہے اور ہم یہ کر رہے ہیں، ہم اس طرح مطلب یہ لمبی ٹوپی رکھی ہوئی ہے، گول رکھی ہوئی ہے، یہ پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو ان چیزوں پر کبھی اتفاق نہیں ہوتا۔ جو مذہبی حوالے سے آپ کی کہتے ہیں کہ مجھے ذہنی سکون ملتا ہے جی یہ کر کے، میں ایسے لیٹ جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، وہ کہتا ہے میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے، میں ادھر منہ کر لیتا ہوں تو مجھے سکون ملتا ہے۔ تو لوگ پتھر کے آگے کھڑے ہو کر بھی سکون لے رہے ہیں، لوگ قبروں کے آگے لیٹ کر بھی سکون لے رہے ہیں، تو یہ سکون والی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے مسائل حل کرو، اصل میں قرآن کا نقطہ نظر یہ ہے، ربوبیت جو لوگوں کے نشو و نما، لوگوں کے مسائل ہیں ان کے تحفظ کا بندوبست ہے وہ کرو۔ جب یہ آپ پوری دنیا کے اندر ہونے لگ جائے گا تو لوگ ان کو خود ہی چھوڑ دیں گے، وہ پوجا پاٹ سے خود ہی علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر جو یہ بڑی اہم بات بتائی گئی ہے کہ ایک نقطے پر آ جاؤ بھائی، تو ہم کیا کریں پھر، بعض کو ارباب نہ بنا لیں، بعض کو اپنی ربوبیت نہ سونپ دیں کہ یہ ربوبیت چلائے گا، اس آئین کے حوالے سے ہوگی، اور اگر یہ منہ پھیریں گے اس بات سے فقول وشہدوا، بس پھر اعلان کر دو تم، اگر یہ اس بات کو نہ مانیں، اس بات سے پھر جائیں کہ ایک نقطے پر اکٹھا ہونے کے لیے، اور نقطہ بھی وہ جو ان کا اور تمہارے مابین ایک ہے، اگر اس نقطے پر یہ اکٹھا نہیں ہونا چاہتے، یہ آنا نہیں چاہتے، تو سمجھ لو کہ انہوں نے روگردانی کر لی ہے، اور تم ان سے پھر کہو فقولوا، پس تم کہہ دو ان کو شاہدوا بأننا مسلمون، کہ تم گواہ ہو جاؤ کہ ہم تو اس کے اوپر سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ مسلمون سلامہ اس کا روٹ ہے، اور جمع کا صیغہ یہ کہ ہم تو جو ہیں وہ تو سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں اس بات پر، ہم تو سلنڈر ہیں اس بات کے لیے کہ ساروں کا جو معاملہ ہے وہ یکساں ہونا چاہیے، اور وہ یکساں وہ ہو جو ان کے مابین اتفاق ہو جائے، جس بات پر، جس قانون پر اتفاق ہو جائے وہ بنا لو، سب کے لیے ہے، پھر اس کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ تو آپ اعلان کر دیجئے پھر کہ ہم تو سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، ہم تو سلنڈر ہو چکے ہیں۔ یا اہل الکتاب، اے کتاب کی اہلیت رکھنے والوں، لما تحاجون، تم ہم سے کیوں، ہمارے خلاف کیوں تم احتجاج کرتے ہو۔ یہ کتاب کی جو اہلیت رکھنے والے ہیں ان سے کہا جا رہا ہے، یعنی کہ کسی قانون کو ماننے والوں کو، کہ ہم جب اس ایک نقطہ ہم نے پیش کر دیا کہ اس نقطے پر اکٹھے ہو جائیں جو تمہارا اور ہمارا یکساں ہے، تو اس سے تم بھاگ گئے ہو۔ تو اب ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے ضابطے کے کسی کے فالور ہو، اہلیت رکھنے والوں، تم کیوں ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہو فی ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت، اور جو نازل کیا، جو اتارا گیا تورات کے حوالے سے، وما انزلت التورات، کہ تم ابراہیم کے حوالے سے ہمارے خلاف کیوں سراپا احتجاج ہو۔ کیونکہ لوگوں کے، میں نے بتایا نا کہ وہ اپنے پوجا پاٹ کے طریقے الگ ہوتے ہیں، اور اپنے وہ جو کہانیاں بنائی ہوتی ہیں، وہ کہانیاں جو ہیں پھر وہ لوگوں سے منوانے کے لیے، کہ کیونکہ یہ ہم مانتے ہیں کہانی، یہ ہمارے پاس لکھی ہوئی ہے، یہ ہمارے نظریے کے مطابق ہے، تو پھر
اس پر اتفاق نہیں ہوتا ہے اور کہانیاں پیچھے رہ جاتی ہیں پھر، اور انسان ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اس دشمنی کی وجہ سے کہ یہ ہمارے معاملات یا ہماری کہانیاں کیوں نہیں مانتے۔ تو یہ بھی اسی طرح کا ایک بتایا یہاں پر کہ اے کتاب کی اہلیت رکھنے والوں، تم ہمارے خلاف احتجاج کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں، وما انزلت التوراۃ، اور جو تورات دی گئی، ضابطہ دیا گیا، والانجیل، اور انجیل، یہ تورات اور انجیل یہ دونوں ایک ضابطے کی کتاب ہیں، جس کو یہ کتاب آن کرتی ہے کہ یہ ضابطے کی کتابیں تھیں، ضابطہ دیا گیا، قانون کی کتاب۔ تو ابراہیم کے بارے میں ہمارے ساتھ ہمارے خلاف سراپا احتجاج ہو تم، اور یہ تورات اور انجیل، یہ جو تم جھگڑا کر رہے ہو ہمارے ساتھ، ہمارے خلاف جو احتجاج کر رہے ہو، یہ تو الا من بعد ہی، یہ تو تورات و انجیل تو ابراہیم کے بعد اتاری گئی ہے، یہ تو اس کے بعد دی گئی ہے۔ تو بعد والی چیزوں لا کر تم ہمارے ساتھ اس ابراہیم کے بارے میں اختلاف کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تمہارے اندر شعور نہیں ہے، عقل نہیں ہے؟ کوئی عقل و شعور والی بات کرو۔ ابراہیم کے حوالے سے جب بات کرو گے تو ابراہیم کی بات لاؤ نا سامنے، تو اس کی بعد کی جو کتابیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے ساتھ تم اختلافات میں پڑے ہوئے ہو، ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہو، وہ تو اس کے بعد آئی ہیں کتابیں۔ کیا تمہارے اندر اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ان کے بارے میں تم ہمارے ساتھ ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہو جو ابراہیم پہلے تھے، اور یہ تورات و انجیل تو یہ بعد کی باتیں ہیں۔ انتم ہاؤلائے، کیا تم وہ لوگ ہو، حاججتم فیما لکم بہ علم، پس تم کو چاہیے کہ تم کو ایسے انسان ہونے چاہیے کہ جو ہمارے خلاف احتجاج کر رہے ہو اس کے بارے میں، تو تمہارے پاس فیما لکم بہ علم، کیا تمہارے پاس اس کے بارے میں کوئی علم ہے، کوئی علمی دلیل ہے آپ کے پاس؟ انتم ہاؤلائے حاججتم فیما لکم بہ علم، کیا تم وہ لوگ ہو کہ جو ہمارے خلاف تو احتجاج کر رہے ہو اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ فلیما تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، بس اس چیز کے بارے میں تو احتجاج کی سمجھ آتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی علمی بات ہے، کوئی جانکاری ہے تمہارے پاس، لیکن جس چیز کی جانکاری تمہارے پاس ہے ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیسے تم احتجاج کر سکتے ہو؟ فلیما تحاجون، تم ہمارے خلاف احتجاج کیسے کر سکتے ہو؟ فیما لیس لکم بہ علم، جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی جانکاری ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب تمہارے پاس جانکاری نہیں ہے جس چیز کے بارے میں، اس چیز کے بارے میں ہمارے خلاف احتجاج کرنا یہ کوئی انسانوں والی بات تو نہیں ہے، یہ عقل والی بات تو نہیں ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور دیکھو مملکت الہیہ تو جانتی ہے اس کے بارے میں، ریکارڈ ہوتا ہے، مملکتوں کے پاس ریکارڈ ہوتا ہے، اور کیونکہ یہ ایک پرانے حوالے سے جو سابقہ ادوار کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ اگر ایک مملکت بدستور چلی آ رہی ہو تو اس کے پاس وہ ریکارڈ ہوتا ہے کہ فلاں سن میں کیا ہوا تھا، فلاں سن میں کیا ہوا تھا، تو وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس کو پیش کرتے ہیں کہ اس طرح نہیں اس طرح ہوا تھا۔ جیسے یہ کتاب بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ ابراہیم کے بارے میں تم احتجاج کر رہے ہو، اور احتجاج تم تورات و انجیل سے کر رہے ہو۔ تورات و انجیل تو بعد میں آئی ہے، وہ تو ابراہیم کے بعد کی بات ہے، اگر اس میں لکھی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم نے وہ بات کی نہیں ہے یا ایسی گفتگو کی نہیں جو تم کر رہے ہو، تو یہ تو ان کے بعد کی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسی بات کے بارے میں جو تمہارے پاس علم ہے، پھر وہ تو گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن جس کی چیز کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، جانکاری ہے ہی نہیں ہے، اس کے بارے میں کیسے بات کرو گے تم؟ اور بتا دیا کہ اس کی جانکاری تو مملکت الہیہ کے پاس تو ہو سکتی ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم اس سے بے خبر ہو، تمہارے پاس وہ جانکاری ہے ہی نہیں ہے۔ ما کان ابراہیم یہودیوں والا نصرانی، دیکھو ابراہیم جو تھے وہ یہود کہ وہ کسی رہنمائی جس طرح تم نے رہنمائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے، ہدایت یافتہ ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہے، اور مددگار ہونے کا جو تم نے دعویٰ کیا ہوا ہے، وہ تو ایسے دعووں سے دور تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لوگ آ چکے ہیں، وہ تو اپنے وقت کے اندر جو انہوں نے جد و جہد کی ہے وہ تو کتاب بتائے گی، لیکن تم نے کہا کہ وہ نصرانی اور یہودی تھے، نصرہ سے مددگار ہونے کا دعویٰ کرنا اور رہنمائی دینے کا کام کو دعویٰ کرنا یہودیوں، تو یہ ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے۔ تو ابراہیم نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، ایسے وہ دعوے دار نہیں تھے، وہ کوئی اس طرح کی جس طرح کی تم گفتگو کر رہے ہو یا تم بتا رہے ہو، وہ اس طرح سے نہیں تھے۔ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا، لیکن وہ تو حنیف تھے، حنیف ایک طرف ہو جانے والے، یکسو ہو جانے والے، ایک آئین کی طرف جھکاؤ کرنے والے، اور وہ مسلمن، وہ تو سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، ایک طرف ہو گئے تھے، ایک آئین کی طرف تھے، ایک ضابطے کی بات کر رہے تھے، وہ حنیف تھے۔ حنیف کا میں نے آپ کو بتایا کہ حنفا سے ہے، حنیف ہونا، ایک طرف ہو جانا، آئین کی طرف ہو جانا، اور مسلمن یہ بھی مصدر ہے، سر تسلیم کرتے ہوئے، سر تسلیم کر لیا انہوں نے، سر تسلیم خم کر دیا، کس کے لیے؟ ایک آئین کے لیے۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ پھر شراکت کرنے والوں میں سے، وہ شراکت کرنے والوں میں سے تھے ہی نہیں۔ اِنَّا أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم کے جو
فالور ہیں یا ان کے پیچھے چلنے والے ہیں لوگوں میں سے، للذین تبعوہ، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو اس کے اس ضابطے کی کہ ایک آئین کی طرف ہو کر سر تسلیم خم کر دینا، سلنڈر ہو جانا، ان لوگوں میں سے تھے۔ تو جو اس کے فالور ہیں وہ تو اسی طرح ہوں گے، تو پھر بات بنے گی نا کہ وہ بھی ایک آئین کے لیے ایک ضابطے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، تو وہ ابراہیم کے فالور کہلانے کے حقدار ہیں جنہوں نے اس کی اتباع کی۔ وہ حاضر نبی، اور یہ جو بلند عہدیدار ہے، یہ حاضہ کا اشارہ بڑا قریب ہے، اور میں کوئی اختلافی بات نہیں کرنا چاہتا، تو حاضہ کا اشارہ بڑا قریب ہے، حاضر نبی یہ بلند عہدیدار، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو امن قائم کرنے والے ہیں۔ اس وقت جس وقت یہ بات بتائی، اس وقت کے عہدیدار کو کہا جا رہا ہے کہ یہ جو، اور جس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے پیچھے ہم نے یہی پڑھا ہے کہ وہ عیسیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ پیچھے عیسیٰ کا معاملہ چلا آ رہا ہے، اور اس کے بعد یہ آگے بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جو حاضر نبی ہے، تو یہ حاضر کا اشارہ اسی کی طرف ہی جانا چاہیے سیاق و سباق کے حوالے سے کہ یہ جو بلند عہدیدار ہے اور اس کے جو ساتھی ہیں امن قائم کرنے والے، واللہ ولی المومنین، اور مملکت الہیہ تو سرپرست ہے امن قائم کرنے والوں کی۔ امن قائم کرنے والوں کی سرپرست کون ہے جی؟ وہ تو مملکت الہیہ ہی ہوتی ہے جس نے آئین کا نفاذ کیا ہوتا ہے۔ آئین کا نفاذ کرنے والی مملکت وہ امن قائم کرنے والوں کی سرپرست ہوتی ہے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب، اور چاہتے ہیں ایک گروہ جو ضابطہ دیے گئے میں سے ہے، لو یضلونک، کاش کہ تم کو ذل کر دیں، گمراہ کر دیں، بھٹکا دیں۔ تو یہ تو چاہتے ہیں کون لوگ؟ جن کے پاس کوئی ضابطہ ہے تمہیں بھٹکانا چاہتے ہیں کہ تم بھٹک جاؤ۔ وما یضلون الا انفسہم، اور نہیں یہ بھٹکا سکتے مگر اپنی نفسیات کے حوالے سے۔ وہ جو ان کی نفسیات ہیں، تو اپنی نفسیات سے کس کو بھٹکا سکتے ہیں؟ وہ ان کی اپنی نفسیات بھٹکی ہوئی ہے، اب ان کی اپنی سوچ جو ہے نا وہ گمراہ کن ہے۔ وما یشعرون، لیکن اس بات کا وہ شعور نہیں رکھتے کہ یہ تو ہم خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں، خود ہی اپنی گمراہی کا سبب بنے ہوئے ہیں، تو ہم کسی کو کیا بھٹکا سکتے ہیں؟ تو جو کسی ضابطے کے پیرو ہوں یا کسی ضابطے کے ساتھ امن قائم کرنے والے ہوں، تو ان کو کوئی بھٹکا نہیں سکتا ہے، کوئی ان کو گمراہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن وہ ان کی اپنی نفسیات کے حوالے سے خود اپنے آپ کو بھٹکا ہوا پاتے ہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ، اے ضابطہ دیے گئے ہو تم کیوں انکار حق کرتے ہو بھی آیات اللہ، نشان راہ کے ساتھ جو آئین کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے جو نشان راہ ہیں اس کا تم انکار کیسے کر سکتے ہو؟ یہ تو انکار حق ہے، تو انکار حق کرنے والے ہی کافر ہوتے ہیں۔ لما تکفرون، کیوں تم انکار حق کرتے ہو آئین کے ساتھ جو اس نے نشان راہ دیے ہیں، وانتم تشہدون، اور تم اس پر خود گواہ ہو کہ تمہیں یہ بار بار اس طرف دعوت دی گئی ہے، اور ہر اس کو دی جاتی ہے بار بار دعوت جو اس ضابطے سے بھٹک جائیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، یا اہل الکتاب، اور مزید کہا یہ بار بار اہل کتاب وہ جو ضابطہ دیے گئے، یہ ایک جو پیچھے کہیں ہزاروں سالوں یا 100 سالوں، میں نہیں کہہ سکتا کہ کتنے سالوں پرانی بات ہے یہ، لیکن یہ بار بار جو ان کو یا اہل کتاب یا اہل کتاب بار بار جو کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کافی ان کے اوپر محنت کی ہے ضابطے کے حوالے سے کہ ان کو ضابطہ سمجھ آ جائے، اور بار بار ان کو وہ ضابطہ پیش کیا گیا ہے، تو اس لیے بار بار یہاں پر انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جن کو وہ ضابطہ پیش کیا گیا۔ تو یا اہل کتاب، یا اہل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، اے ضابطہ دیے گئے ہو کہ تم کیوں گڈ مڈ کرتے ہو، تلبسون لباسا اس کا روٹ ہے، اور ایک دوسرے میں گڈ مڈ کر دینا کہ تم کیوں گڈ مڈ کرتے ہو حق کا بالباطل، حق و باطل کو جب تم گڈ مڈ کر دو گے تو نہ وہ صحیح رہے گا اور نہ وہ غلط کوئی کہہ سکے گا۔ جب دونوں گڈ مڈ ہو گئی ہیں پھر سمجھ نہیں آئے گی بات۔ یہ مثال بھی میں نے دی تھی کہ دودھ کے اندر اگر آپ 5 کلو دودھ کے اندر اگر 2 کلو پانی ڈال دیں تو وہ دونوں گڈ مڈ ہو جائیں گے، نہ وہ دودھ ہوگا نہ وہ پانی ہوگا۔ تو جب دودھ اور پانی ایک جیسے ہو جائیں تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ فائدے والی چیز ہے یا نقصان والی چیز ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی مطلب کہ آپ کو وقت میں وہ دودھ پلا دیا جائے جو آپ کو فائدہ دیے، اور وہی دودھ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر شاید کوئی جراثیم مل گیا اور وہ بیمار ہو جائے۔ تو اس لیے بتایا کہ اے ضابطہ دیے گئے ہو کہ تم کیوں حق و باطل کو گڈ مڈ کرتے ہو، کیوں اس کو ملاوٹ کرتے ہو، آپس میں ملاتے ہو، وتکتمون الحق، اور تم حق کو چھپاتے ہو، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو سمجھتے بھی ہو، جانتے بھی ہو، یعنی کہ جانتے بوجھتے علم کے باوجود اگر تم حق کو، وہ جو لوگوں کے حقوق کی بات ہے، وہ جو لوگوں کے حق کے لیے، انسانوں کے حقوق کے لیے جو ضابطہ دیا گیا ہے، اگر اس کو تم گڈ مڈ کر دو گے باطل کے ساتھ، غلط کے ساتھ، صحیح اور غلط کو جب تم مکس کر دو گے تو پھر وہ نقصان دہی ہوگی۔ تو یہ ہم نے آیت نمبر، والسلام، بہت شکریہ۔